فرشتوں کی میٹھی آواز، پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا، مکتی داتا ہمارا پیدا ہوا، تارن ہارا ہمارا پیدا ہوا، خاموش راتوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے آئی فرشتوں کی میٹھی آواز، پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا، مکتی داتا ہمارا پیدا ہوا، تارن ہارا ہمارا پیدا ہوا۔ فرشتوں نے آ کے زمین کے گڈریوں کو دیا اشارہ، پیدا ہوا ہے منجی جو ملے گا تمہیں ایک گوشالہ، فرشتوں نے آ کے زمین پہ گڈریوں کو دیا اشارہ، پیدا ہوا ہے منجی جو ملے گا تمہیں ایک گوشالہ، چرواہوں نے بھی اس کو سجدہ کیا، چرواہوں نے بھی اس کو سجدہ کیا، خاموش راتوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے آئی فرشتوں کی میٹھی آواز، پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا، مکتی داتا ہمارا پیدا ہوا، تارن ہارا ہمارا پیدا ہوا۔ دیکھو وہ پورب سے آئے ستارے کے پیچھے، مجوسی سر کو جھکا کے سچا یسوع کو ہی مانے، دیکھو وہ پورب سے آئے ستارے کے پیچھے، مجوسی بھی سر کو جھکا کے سچا یسوع کو ہی مانے، چرواہوں نے بھی اس کو سجدہ کیا، چرواہوں نے بھی اس کو سجدہ کیا، خاموش راتوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے آئی فرشتوں کی میٹھی آواز، پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا، مکتی داتا ہمارا پیدا ہوا، تارن ہارا ہمارا پیدا ہوا، خاموش راتوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے آئی فرشتوں کی میٹھی آواز، پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا، مکتی داتا ہمارا پیدا ہوا، تارن ہارا ہمارا پیدا ہوا۔
خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع عطا کیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا زندہ کلام سن سکیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت بھی مقدس لوکا مصنف کی انجیل سے ہے، اس کا 4واں باب ہے اور اس کی 18 اور 19 دو آیات کی تلاوت ہوگی۔ بڑے دھیان سے سنیے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان پاک سے یہ فرمایا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے، قادر مطلق یہوہ نے، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، جو بھی آپ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، بڑی توجہ سے خدا کا کلام سنیے۔ ان دنوں دسمبر کے مہینے میں خداوند یسوع مسیح کی آمد کی جو برکات ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ پہلے آپ نے سنا کہ وہ غریب کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ غریب کو آسمان کی بادشاہی دے کے، ایمان دے کے دولت مند بنا دیا۔ پھر آپ نے سنا پچھلے پروگرام، قیدیوں کو رہائی۔ ایک قیدی نہیں، جس قسم کا بھی قیدی کوئی ہے، شیطان، گناہ، موت، دنیا، جسم، واٹس ایور، وہ آزاد کرنے کے لیے آیا۔ اور آج ہم یہ غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے اندھوں کو بینائی بخشنے کے لیے۔ کیا بہت زیادہ اندھے تھے دنیا میں جن کو روشنی دینے کے لیے آپ آئے؟ جی ہاں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4واں باب 4 آیت میں پولس رسول لکھتے ہیں کرنتھس کی کلیسیا کے لوگوں کو کہ اس جہان کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے کہ مسیح کے جلال کی روشنی کو نہ دیکھ سکے، روحانی زندگی سے بے بہرہ ہی رہ جائیں۔ تو اندھوں کو آنکھیں دے کے مسیح نے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ میں جسمانی اندھوں کو بھی بینائی بخش سکتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے مطلب روحانی یہ ہے کہ عقل کے جو اندھے ہیں، جن کی روح کی آنکھیں اندھی ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہیں، ان کو یسوع مسیح بینائی بخشنے کے لیے آ گئے۔ متی 13:13 میں مسیح نے فرمایا، تمثیلوں میں بات کرتے ہوئے، کہ کچھ لوگ ہیں ان کی آنکھیں تو ہے لیکن دیکھتے نہیں، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہیں پر نہیں سنتے۔ ایسے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح اپنی نجات دے کے ان کی آنکھیں کھولتا ہے، ان کو اپنا پاک روح پلا کے دے کے روح کے وسیلے سے ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے تاکہ وہ رویا بھی دیکھیں، آسمان کی بادشاہی بھی دیکھیں،
دوسری دنیا کی طرح طرح کی چیزوں کو دیکھ کے خدا کی تمجید کرے۔ مسیح نے کہا جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ اندھا ہے، وہ خدا کی بادشاہی کی کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ٹھیک ایمان رکھا جائے، اس کی رفاقت دوستی، اس کی حضوری میں پہنچا جائے، اس کے کلام کے تابع ہوا جائے، اپنی زندگی اس کے لیے مخصوص کی جائے، تاکہ مسیح کو موقع ملے کہ وہ اپنا پاک روح دے کے، نئی زندگی دے کے آنکھیں کھول دے، ہمیں خدا کی بادشاہی کی کوئی چیز تو نظر آئے۔ ابلیس اپنا کام کرتا ہے، لوگوں کی آنکھیں بند کرتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، سنتے ہوئے نہ سنیں، لیکن مسیح آیا کہ لوگ دیکھیں، لوگ سن سکیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دنیا کا انسان گناہگار، عقل کا اندھا، جس کا دماغ ابلیس نے پھیر دیا ہوا ہے، اسے کوئی روحانی چیز کی ہوش نہیں، روحانی بات کو سننا پسند نہیں، کیونکہ ابلیس نے عقل ہی اندھی کر دی ہوئی ہے۔ وہ نالائق حرکتیں کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں ضرور، لیکن کوئی روحانی بات ہو، نجات کی بات کرو، پاک روح کی بات کرو، مسیح کی بات کرو، کوئی آسمان کی بادشاہی کی بات کرو، تو وہ پاگل سے ہو جاتی ہے، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل سچ ہے، جب تک کوئی شخص مسیح کے پاس نہ آئے، گناہوں سے توبہ نہ کرے، مسیح کے ہاتھ میں اپنا آپ نہ دے، نئی آنکھیں نہیں ملتی۔ تو آج میں اس لیے یہ کلام سناتا ہوں کہ کرسمس کی بہار میں، خوشیوں میں ضرور شریک ہو، لیکن یاد رکھیں مسیح آپ کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ کرنے کے لیے دنیا میں آئے۔ آپ کو نئی آنکھیں ملے، روح کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، عقل کی آنکھیں، تاکہ آپ خدا کی بادشاہی دیکھو اور روح سے بھر کر پھر آپ رویا دیکھو، خواب دیکھو، خدا کی پلاننگ، اس کے پروگرام دیکھو، اور آپ کی زندگی خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو آج ہی نئی زندگی کا تجربہ دے، روح کی نئی بینائی عطا فرمائے۔ Thank you very much, and God bless you so richly in Christ. Amen and amen.